عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی ہے کہ حقیقت و کلام ہی تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیا حقیقت ہے اور کیا مطلب ہے۔ مصنف نے کہا کہ جو ہم نے کلام کا معنی ابھی بیان کیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ گلے کے اندر ایک حنجرہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، زبان کی ضرورت پڑتی ہے، شفتین ہونٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہوا کی کیا ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ان سارے ادوات کی، ان سب آلات اور ان مادی وسائل کے بغیر آواز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو آواز پیدا کرنے کے لیے کوئی مادی سہارا چاہیے، مادی سیٹ اپ چاہیے۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو وہ پھر کلام کیسے ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو عبارت کی طرف پلٹیں تو یہی بات وہ واضح کرتے ہیں کہ لا ینبغی ان یشک کا، کہ اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ کون سی بات میں؟ کہ فی عدم صحت اطلاق الکلام بالمعنی الذی تقدم، کہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کلام کا اطلاق کریں، یعنی کلام کو استعمال کریں اس معنی میں کہ جو معنی گزر چکا ہے، یعنی جو معنی گزر چکا ہے وہی معنی کہ ہم اطلاق کریں کس کے اوپر؟ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ والا کلام کا معنی فٹ نہیں کر سکتے۔ لأنه واجب الوجود منزہ عن الادوات والآلات المادیت، کیونکہ وہ ذات واجب الوجود ہے جو کہ پاک ہے آلات سے، مادی وسائل سے، اس کی کوئی زبان نہیں ہے، اس کے ہونٹ نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے وہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا۔ ولذالک لا بد، لہذا ضروری ہے کہ ان نتحرى، کہ ہم تلاش کریں ایک ایسا معنی کہ مناسبا لذاتہ المقدسہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مناسب ہو اور اسے کلام بھی کہا جائے۔ ولا یخرج، یعنی وہ مناسب بھی ہو، اور ولا یخرج عن مجالات اطلاق الکلام واستعمالی، اور وہ خارج بھی نہ ہو۔ کون سے میدان سے خالی نہ ہو؟ کہ جس میں کلام کو اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی لفظ کلام کو استعمال کیا جاتا ہے، اسے کلام بھی کہا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی نئی بات کر لیں کہ جس کا جو ہے وہ کلام سے لینا دینا ہی نہ ہو۔ تو ایسا معنی ہم کریں کہ جس کا کلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط بنتا ہو، کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہو۔ ولو استعمال مجازی، اگرچہ آپ کیا کہہ دیں کہ مجازی طور پہ کہہ دیں، حقیقی طور پہ نہیں، رحمک اللہ، مجازی طور پہ آپ کہہ دیں کہ کچھ نہ کچھ کیا کلام کا معنی اور ربط کیا بنتا ہو۔ فنقول، تو بس ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کلام فصحاء عرب میں کس سے کہا جاتا ہے؟ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ کلام سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جو انسان کا جو مافی الضمیر ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ فاعل کا ایک ایسا فعل کہ جو اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دے، اور اسی سے کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان سے مراد کیا؟ اس کا کلام ہے، کہ جیسے بولے گا تو وہ جو اس کے اندر سب کچھ ہے اور اس کی جو شخصیت ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی۔ تو بس کلام کا کام کیا ہے؟ کلام کا یہی کام ہے کہ وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ سامنے آ جائے۔ تو اسی طریقے سے ایک فعل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ عمل بھی کیا انسان کی شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ آپ نے گھر کے اندر صفائی ستھرائی دیکھی، کمرے کے اندر بڑی صفائی ستھرائی دیکھی، اس بندے کو آپ نے دیکھا کہ بڑا منظم ہے، صاف ستھرا ہے، تو وہ کچھ کہے بھی نہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو انسان ہے یہ سست انسان نہیں ہے، یہ اس حوالے سے ذمہ دار ہے کہ چیزوں کو مرتب کر کے رکھنا، اپنے اوپر توجہ دینا، تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھ جائیں گے، حالانکہ اس نے بولا نہیں ہے۔ ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرو، نیکی کی طرف دعوت دو، بغیر السنتکم، کچھ بولے بغیر، یعنی کچھ بولے بغیر بول بھی دے انسان۔ تو یعنی اس نے بولا بھی نہیں لیکن پھر بھی بہت کچھ کہہ گیا۔ وہ کیسے کہہ گیا؟ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے کہہ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمل بھی، جو انسان کا عمل ہے وہ بھی پردہ اٹھا دیتا ہے انسان کے کمالات سے یا انسان کے نقائص سے۔ تو جیسے انسان کا جو بولنا ہے، یہ جو آواز ہے، یہ جو لفظ ہیں، یہ جیسے اس کے حالات کو بیان کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو عمل ہے، وہ بھی اس کے حالات کو واضح کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہم کیا کہتے ہیں کہ فعل اور جو لفظ ہے، ان دونوں کا کیا کام ایک ہی طرح کا ہے، تو یہ مناسبت ہے۔ تو کسی بندے کے فعل کو بھی کیا آپ اس اعتبار سے کلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فعل جو ہے وہ اس کے حالات سے پردہ اٹھا رہے۔
تو اسی وجہ سے ہم مجازی طور پہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا چہرہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم جو جنگل ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ بول رہے ہیں، یہ آسمان بول رہا ہے. تو حالانکہ وہ بول تو نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کو ہم کلام کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کلام کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کی قدرت کو واضح کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اردو زبان میں بھی ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں چیز بول رہی ہے. بول رہی ہے کیا مطلب؟ اپنے کمالات کے اظہار کر رہی ہے. اور مصنف کہتے ہیں یہ چیز عربوں میں موجود ہے، بلکہ قرآن مجید میں اس کی آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ جو ہے وہ قرآن میں تعبیر کیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلمہ ہے، کہ جو اللہ نے کلمہ کیا ہے عطا کیا تھا جناب مریم کو. تو وہ کلمہ کیوں کہا حضرت عیسیٰ کو؟ وہ کس معنی میں کہا؟ حضرت عیسیٰ کا جو وجود ہے وہ کوئی لفظ تو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کوئی غزل اور نظم اور قرآن کی آیت تو نہیں ہے. وہ تو ایک انسانی وجود ہے. لیکن اس انسانی وجود کو اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ایک وجود ایسا ہے کہ جو اللہ کی قدرت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ بن باپ کے ایک شخصیت کی ولادت کیسے ہوئی، تو سیدھا سیدھا اللہ کی قدرت کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود مبارک ہے، خود وہ وجود کیا ہے؟ کلمہ ہے. وہ بول کے بتاتا ہے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہ بھی بولیں، کچھ نہ بھی کہیں، ان کا وجود کیا ہے؟ بول کے بتا دیتا ہے کہ اللہ کی کتنی عظمت ہے، اللہ کی کتنی قدرت ہے کہ وہ بغیر باپ کے بھی خلق کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کیا کہا گیا؟ کلمہ کہا گیا، حالانکہ وہ ایک وجود کا نام ہے، وہ اللہ کا فعل ہے. تو یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کیا ہے بہت سارے افعال کو بہت ساری چیزوں کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ چیز بول رہی ہے، تو یہ مجازی معنی ہوتا ہے. تو لہٰذا نتیجہ مصنف کیا نکالیں گے کہ ہم جو اللہ کے افعال ہیں، اللہ کے افعال کو کلمہ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے افعال کو قرآن مجید نے بھی کلمات کہا ہے. یعنی وہ آیت یہاں پہ مصنف نقل کریں گے کہ اگر سارے سمندر جو ہیں وہ روشنائی بن جائیں اور لکھنے والے بن جائیں تو بھی تم اللہ کے کلمات کو شمار نہیں کر سکتے. کلمات یعنی اللہ کے جو افعال ہیں، اللہ کی جو قدرت ہے، اس کو تم گن نہیں سکتے کہ کتنی ادر کی قدرت ہے. تو اللہ کے کلمات سے یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ فرض کریں کہ اللہ کے کوئی دروس ہیں اور وہ الفاظ ہیں وہ ہم نے گننے ہیں، شمار کرنے ہیں، تقریرات بنانی ہے. یہ نہیں ہے. اللہ کی یہ جو قدرت ہے، اللہ کے جو افعال ہیں، اللہ نے جو چیزوں کو خلق کیا ہے، جو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر انسان اس کو گننا شروع کر دے تو دیگر آیات میں کیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کیا شمار نہیں کر سکتے. تو اسی اللہ کی نعمتوں کے لیے کیا ہے؟ لفظ کلمات بھی کیا یوز ہوا. تو یہاں سے پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ خود ہم اللہ کے فعل کو کلمہ کہہ سکتے ہیں بالمعنی المجازی، معنی مجازی میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے. دنیا کی چیزوں کو کلام کہا جاتا ہے، افعال کو کلام کہا جاتا ہے، چیزوں کو بولنا کہا جاتا ہے، حالانکہ وہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہوتے، وہاں پہ یہ ہوا کے اندر کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، پھر بھی اسے کیا کلام کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر مصنف کیا کہیں گے کہ کلام اور متکلم ہم اسی معنی میں کہ اللہ کو کہیں گے. یعنی کلام اللہ، اللہ کا کلام کیا مطلب؟ یعنی اس کا فعل. تو بس جب ہم کلام کو فعل کے معنی میں لے لیں گے تو یہ پھر صفت قدیم نہیں ہوگی، صفت ذاتی نہیں ہوگی، یہ کیا ہو جائے گی؟ صفت فعلی ہو جائے گی. اور اس کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ حادث ہے، یہ مخلوق ہے، یہ جو ہے وہ قدیم نہیں ہے. اور اسی کلام کے اوپر ہی کیا ہوا تھا؟ وہ ایک نزاع ہوا تھا جو شروع میں کیا کتاب میں بیان کیا تھا، جس کے اوپر قتل و غارت کیا شروع ہوئی. وہ یہی تھی کہ بہت سارے جو افراد تھے، ابھی مصنف تفصیل اس کی ذکر کریں گے، کہ وہ کلام کو اللہ کی صفت ذاتی کہتے تھے. جب وہ صفت ذاتی کہتے ہیں تو وہ اس کی کیا تشریح کریں گے؟ وہ تشریحات آگے آئیں گی انشاءاللہ. تو وہ جب صفت ذاتی کہتے ہیں تو وہ کلام کو قدیم کہہ دیتے ہیں، یعنی جب سے اللہ کی ذات ہے اس وقت سے اللہ کا کلام ہے، وہ یوں تعبیر کرتے تھے. اور جو کلام کو حادث کہتے تھے وہ یہی مکتب اہل بیت تھا اور باقی مکاتب ان کے ساتھ تھے. یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ کلام کیا ہے؟ جب سے اللہ کی ذات ہے اس وقت سے کلام نہیں ہے، کیونکہ کلام کیا ہے؟ فعل کا نام ہے، اور فعل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. قدرت ہوگی جڑی ہوئی، قدرت کیا ہے؟ اس کی ذاتی ہے، علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہ صفات ذاتی ہے نا. لیکن جو خلق کرنا ہے، رزق دینا ہے، یہ جو کلام کرنا ہے، حتیٰ کہ جو ارادے کو بھی انہوں نے کیا کہا؟ فعل سے تعبیر کیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ صفات فعلیہ میں جاتی ہیں اور یہ حادث ہیں، یہ ان کو ہم قدیم نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیا ہے؟ ایک نزاع ہے جس کی تفصیلات کیا مزید بھی ذکر کریں گے. تو فی الحال مصنف نے اس کو یہاں پہ
یوں کر کے واضح کیا کہ کلام کے یہ جو ہم معنی تلاش کرنے جا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فعل کے اوپر بھی کلام کا اطلاق کریں. کیسے؟ کیا سوال کیا ہے؟ سوال پھر کیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ کا جو خلق ہے، حضرت عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے. میں خود کو کلمہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا کلمہ ہوں، یہ دنیا اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ کیا مطلب؟ اللہ کا فعل ہے. میں بھی اللہ کا فعل ہوں. فعل کیا مطلب؟ اللہ کی مخلوق. تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم مخلوق. اب یہ کیسے بنی اللہ کی مخلوق؟ ظاہری بات ہے فرشتوں نے بنایا، درمیان میں فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فرشتوں کی طرف بھی آپ نسبت دے سکتے ہیں، لیکن حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہی ہوگی، ٹھیک ہے. نہیں، والدین نے تو خلق نہیں کیا نا، والدین تو ایک سبب بنے ہیں نا، آلات ہیں نا. ہاں، والدین کو تو حتی مجازی معنی بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ انہوں نے بچے کو خلق کیا، وہ تو نہیں کہہ سکتے. ادھر آپ حضرت فرشتوں کی نسبت سے آپ کہیں، مثلا فرشتوں کی نسبت سے اگر روایات میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ شکل بناتے ہیں آ کے ماں کے رحم میں اور خلق کرتے ہیں، پھر فرشتوں کی نسبت سے آپ کہہ دیں کہ فرشتوں کی نسبت سے ہم خلق کی نسبت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو اس اعتبار سے آپ دے سکتے ہیں ان کی طرف نسبت. تو دونوں نسبتیں حقیقی ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ وہ مجازی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ گھر جو ہے وہ کس نے بنایا، مزدور کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آئے ہوئے نہیں لطیفے کہ وہ اسے لے کر گیا بہت بڑے جو ہے نا وہ محل میں، کہا کہ جی یہ محل جو ہے نا میرے دوست نے بنایا. تو بڑے خوش ہو گئی، آپ کے دوست بڑا امیر ہے. تو انہوں نے کیا ہے وہ کدھر ہے آپ کا دوست؟ اندر ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو بنا کے چلا گیا، مزدور تھا، ٹھیک ہے. تو اب وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ نے دوست سے بنایا، حالانکہ وہ تو مستری مزدور تھا. تو آپ یہ بنانے کی نسبت کس کی طرف دیں؟ جو مالک ہے اس کو کہیں، ٹھیک ہے. آپ ان کو سمجھاتے رہیں بھی مالک نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے. مالک تو اینٹ نہیں اٹھائی اس نے ایک، وہ کیسے ہو؟ کہتے ہیں نہیں اصل بنایا تو مالک نے ہے نا. کہتے ہیں اصل بنایا مالک نے، مستری نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے. تو یہ نسبت کی باتیں ہیں نا. تو اصل آپ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ فرشتوں نے ہمیں بنایا ہے یا فرشتے ہمیں رزق دیتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے. ہاں ہاں، اللہ نے موت دی ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے موت دی ہے، اللہ نے خلق کیا ہے. تو یہ جو درمیان میں مستری مزدور ہوتے ہیں نا، ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ ان کی طرف نسبت دی ہے. بہرحال اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف جو نسبت دی جا رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حقیقی نسبت ہے، یعنی یہ کہنا کہ جی یہ اتنا بڑا محل جو ہے وہ کس نے بنایا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس بادشاہ کا نام لیں، آپ مزدور کا نام لے لیں گے. ہاں نہیں، مجازی میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا محسوس کریں نا کہ ایک درمیان میں رشتہ جوڑا ہے ہم نے، شبہات جوڑی ہے. سبزے نے جو وہ اپنا موسم بہار نے سبزے کو اگایا، جبکہ وہاں جو ہے وہ موسم بہار نہیں بلکہ حقیقی فاعل کیا ہے وہ پروردگار عالم ہے. تو یہاں پر بھی جو ہم مثال دیتے ہیں کہ بھائی کیا اسرائیل نے موت دی، تو حقیقت میں اسرائیل موت نہیں دے رہا، اسرائیل تو واسطہ ہے، موت دینے والا پروردگار ہے. تو یہ اسناد مجازی ہو جائے. ہاں اس کو مجازی کہتے ہیں. موت کیوں؟ اگر گھر بنانے کی آپ بات کریں، گھر بنانے کی، گھر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. دیواریں کس نے بنائی گھر کی؟ چھت کس نے بنائی؟ وہ گھر مزدور نے بنایا ہوتا ہے، لیکن امر جو ہے وہ مالک کا ہوتا ہے. ہاں تو وہی نا، مزدور کی طرح نسبت مجازی ہوگی یا حقیقی ہوگی، یہ بحث ہے. نہیں بنایا ہے مزدور نے، واسطہ تھوڑی بنایا، ڈائریکٹ اس نے بنایا ہے. آپ کے مالک کی طرف مجازی نسبت ہونی چاہیے. ہاں لیکن کیا ہے مجازی اور حقیقت کا آپ ایک فرق علم اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ جہاں پہ وہ تبادر کی بحث پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سلب لفظ کی بحث کریں گے کہ لفظ کو اس کے سلب کرنا. تو یہاں پہ لفظ کا سلب کرنا کیا درست نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ مالک نے گھر نہیں بنایا، یہ نہیں کہہ سکتے. جبکہ مزدور اور مستری سے آپ لفظ کو سلب کر سکتے ہیں، یعنی آپ سب کو کہیں کہ یہ جو مزدور بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ کہہ دیں کہ ان لوگوں نے یہ محل نہیں بنوایا یا نہیں بنایا، یوں کہہ دیں، وہ درست ہوگا سلب کرنا. اس کا مطلب ہے کہ خود مزدور کو اور مستری کو کہنا کہ اس نے گھر بنایا یہ مجازی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور مالک نے جو بنایا نہیں ہے ڈائریکٹ، اس کو کہنا یہ حقیقی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ شاہکار کس کا ہے اور کس کا شاہکار نہیں ہے، تو یہ کائنات جو ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. جو آلات درمیان میں ہیں، جو اسباب ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم اللہ کے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان المتتبع، متتبع کسے کہتے ہیں؟ جستجو کرنے والا، تتبع کرنے والا. فی کلام فصحاء العرب و بلغائہم، کہ جو بندہ عرب کے جو فصیح لوگ ہیں اور عرب کے جو بلیغ لوگ ہیں
ان کے کلام میں غور و فکر کرنے والا، بل آیات ذکر الحکیم، بلکہ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنے والا. ٹھیک ہے، ہم اس میں مزید اضافہ کیا کرتے ہیں کہ بلکہ جو اپنی زبان ہے، اردو کی زبان ہے، پنجابی کی زبان ہے، اس میں جو غور و فکر کرنے والا، ایک ایسے جو جملے بولے جاتے ہیں، تو وہ یرا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان الکلام استعملہ، کہ جب بھی کلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی اس نے کلام کی، اس نے بات کی، اس نے گفتگو کی، وہ بول پڑا، استعملہ اسے استعمال کیا جاتا ہے، وَأُرِيدَ مِنْهُ فِعْلُ الْفَاعِلِ وَأَثَرُهُ، اور اس سے پھر معنی کون سے مراد لیا جاتا ہے؟ فاعل کا فعل اور فاعل کا اثر، یعنی فاعل نے جو فعل انجام دیا ہے اس فعل کے لیے لفظ کلام کو استعمال کیا جاتا ہے. کہاں پہ جی؟ قرآن مجید کی آیات میں، اور جو عرب کے فصیح و بلیغ لوگ ہیں ان کے کلام میں، اور اسی طریقے سے اردو کے کلام میں. کہ اردو میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، خود اس فعل کو کیا کلام کہتے ہیں، کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ گھر بول رہا ہے جی، یہ جو خوبصورتی ہے یہ بول رہی ہے، یہ شاہکار جو ہے یہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بول رہا ہے کیا مطلب، یعنی یہ فعل کیا ہے، اس فعل اور جو وہ جو چیز ہے اس کو آپ کیا ہے نام دے دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس انسان کا کردار کیا بتلا رہا ہے، اس انسان کا جو ہے وہ چہرے کی رنگت کیا بتلا رہی ہے، اس کی آنکھوں کا نور کیا بتلا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب، یعنی جو فعل کا، فاعل کا جو فعل ہے، اور اسی طریقے سے جو فاعل کا جو اثر ہے، جو اثر وہ ڈال رہا ہے، اس اثر کو کیا کہہ دیتے ہیں، کلام کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ لمناسبت بین ھذا المعنی، کیونکہ اس معنی میں اور والکلام المصطلح، اور جو کلام عام طور پہ اصطلاح کے طور پہ بولا جاتا ہے، اس کے درمیان کیا ایک مناسبت ہے. ٹھیک ہے، وہ مناسبت کیا ہے کہ آپ جو ہے نو فعل کو، شاہکار کو بھی کلام کہہ رہے ہیں، کس مناسبت سے؟ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْمُنَاسِبَةُ هِيَ الْإِتِّحَادُ فِي النَّتِیجَہ، یہ جو مناسبت ہے کہ نتیجہ ایک ہے. اس نے زبان سے بول کے آپ کو اچھے کردار کے بارے میں بتلانا تھا، اب زبان سے بولا نہیں، اپنے کردار سے اس نے بول کے بتا دیا. ٹھیک ہے، نتیجہ تو ایک ہی نکلا. کیوں نتیجہ کیسے ایک نکلتا ہے؟ کما ان الکلام یکشف، جیسا کہ جو کلام ہے یعنی جو الفاظ ہیں، یکشف وہ پردہ اٹھاتے ہیں، اما فی ضمیر المتکلم، جو متکلم کے اندر ہے، اس کے ضمیر میں ہے، کیا چیزیں؟ من المعانی، جو وہ معنی اور جو وہ چاہتا ہے کہنا، الفاظ کیا پردہ اٹھا دیتے ہیں. واما فی ذاتی، اسی طریقے جو اس کے ذات میں ہے، من علم و معرفت و خلق وغیر ذالک، جو علم ہے، معرفت ہے، اچھا اخلاق ہے، اچھی چیزیں ہوں گی تو اچھی چیز سے پردہ اٹھا دے گا کلام، بری ہوں گی تو بری چیزوں سے. تو جیسے کلام نے یعنی الفاظ نے پردہ اٹھایا اس کے اندر والی چیزوں سے، کذالک الفعل، اسی طریقے سے اس بندے کا جو فعل ہے یعنی اس بندے کا جو کردار ہے وہ بھی کیا ہے، اس کے اندر والے جو نظریات ہیں اس سے پردہ اٹھا دیتے ہیں. فَإِنَّهُ كَاشِفٌ عَمَّا فِي الْفَاعِلِ، یہ جو فعل ہے یہ بھی کیا پردہ اٹھا دیتا ہے ان چیزوں سے کہ جو فاعل کے اندر موجود ہیں. فاعل کے اندر کیا موجود ہیں؟ من الخصوصیات، جو خصوصیات ہیں، والطاقات، اور جو اس کی صلاحیت ہے، جیسے علم ہے، قدرت ہے، اس کا ذوق ہے، اس کا حکمت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اور قریب مثالیں کیا دیتے ہیں کہ کبھی محبت کا اظہار کیا ہے، کلام سے ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہے، فعل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، فعل یعنی آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ سارے اس کی خدمت کرتے ہیں، یہ فعل ہوتے ہیں. کبھی کیا ہے، زبان سے ہوتے ہیں. واضح. والفرق بینہما، ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ فعل اور کلام میں کیا فرق ہے؟ کہ ہوا ان دلالت الالفاظ علی السرائر اعتباریہ، کہ الفاظ کی دلالت، سرائر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کے اوپر جو الفاظ کی دلالت ہے وہ اعتباری ہے. اعتباری کیا مطلب؟ یعنی لغت میں واضح کیا گیا کہ جب آپ یہ جملہ بولیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا. الفاظ کے اپنے معنی کے اوپر دلالت، دلالت وضعی ہے، اور دلالت وضعی کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت اعتباری ہے. یہ کوئی کیا دلالت طبیعی نہیں ہے، کوئی نیچر نہیں ہے کہ جیسے دھوئیں کی دلالت آگ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر لغت میں کیا اعتبار کیا گیا ہے کہ ہم پانی کے لیے یہ والے لفظ بولیں گے، آگ کے لیے یہ والے لفظ بولیں گے، یوں اعتبار ہے، قانونی چیز ہے. فی حین ان دلالت الافعال والآثار، جبکہ جو افعال اور آثار کی جو دلالت ہے کس کے اوپر؟ علی خصوصیات الفاعل، فاعل کی خصوصیات کے اوپر، والمؤثر، اور مؤثر کی خصوصیات کے اوپر، یہ جو دلالت ہے وہ تکوینی ہے. یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ باقاعدہ تکوین سے ہے، تکوینی نظام سے ہے، یعنی نیچر سے کیا اس کا تعلق ہے. وہ ہم کہتے نہیں تھے کہ جو چہرے کا سرخ ہو جانا، اس کی نیچر طور پہ دلالت کیا ہے کہ غصے سے ہے، شرمندگی سے ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ جو مشہور شعر ہے ظہیر صاحب کو یاد ہے. اچھا، ومن نماذج ھذا الاستعمال، اس استعمال کے نمونوں میں سے ایک نمونہ کیا ہے، یعنی کون سا استعمال؟ کہ فعل کو کلام کے معنی میں استعمال کرنا.
वस्फ़ुहु ताला, अल्लाह ताला का वस्फ़ बयान करना हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। कौन सा वस्फ़? बिअन्नहु कलिमतुल्लाह है, कि हज़रत ईसा क्या है? अल्लाह का कलिमा है। कुरान मजीद की क्या आता है कि इन्नमल मसीहु ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु, कि वो अल्लाह के रसूल भी हैं और अल्लाह का कलमा भी हैं, कि अलक़ाह इला मरियम, के जो अल्लाह ने कलमा क्या मरियम की तरफ भेजा, इल्क़ा किया। तो यहाँ पे कलमा किस माना में है? फल मसीह कलिमतुल्लाह लिअन्नहु फ़िअलुन लिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह का फ़ेल है। तो अल्लाह के फ़ेल की निस्बत से हज़रत ईसा को क्या है? कलमा कहा गया। अल्लाह का कौन सा फ़ेल है? कि काशिफ़ुन अन क़ुदरतिही सुब्हानहु, कि वो ये जो फ़ेल है, यानी हज़रत ईसा खुद क्या है? ये कश्फ करने वाले हैं। उनका वजूद क्या है? ये कश्फ करते हैं, पर्दा उठाते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत से, कि अला खल्क़िल इंसान है, कि वो ज़ात कादिर है, कुदरत रखती है कि वो इंसान को खल्क़ करे फ़ी रहम उम्मिही मिन दूने अबिन, के रहम मादर में उसको खल्क़ करे बगैर बाप के। वो मिन ज़ालिका ऐज़न, और इसी इस्तेमाल से है, यानी फ़ेल के लिए लफ्ज़ कलमा क्या इस्तेमाल करना, लफ्ज़ कलाम इस्तेमाल करना, इसी से है वस्फ़ु सुब्हानहु मा फ़िल कौन, है इस कायनात में जो चीज़ है, जो भी चीज़ इस कायनात में मौजूद है, उसको वस्फ़ करना। क्या वस्फ़ करना? कि अल्लज़ी हुवा फ़िअलुहु ताला, यानी कायनात में क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला का फ़ेल है, अल जामे, कि जो जामे है लिकुल्ल मज़ाहिरिल इत्क़ान वल अज़मत, यानी क्या ये जो मा फ़िल कौन है ना, ये कौन क्या है? खुद कायनात अल्लाह का फ़ेल है, और ये जामे है लिकुल्ल मज़ाहिरिल इत्क़ान वल अज़मत, कि जितनी भी इत्क़ान और मजबूती और अज़मत और जो दिक्कत है, उसके जो मज़ाहिर हैं, उसको बयान करने के लिए कायनात है। तो गोया कि ये कायनात तो अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ेल है। बाल्फाज़ दीगर ये कायनात अल्लाह का बहुत बड़ा कलिमा है। क्योंकि कायनात के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों को हम क्या कह देंगे? कलिमात कह देंगे। यानी हम अपने वजूद को भी क्या कह देंगे? कि हमारा वजूद भी क्या है? कलिमतुल्लाह है, कि खुद इसमें भी क्या है? अल्लाह की कुदरत झलकती है। व मिन ज़ालिका वस्फ़ु सुब्हानहु मा फ़िल कौन, वस्फ़ुहु इय्याहु बिकलिमातिही, खुद इस कौन को अल्लाह ने क्या वस्फ़ दिया है? बिकलिमातिही, अपने कलिमात के साथ, कि इस कायनात को अल्लाह ने क्या कहा? कि ये कायनात मेरे कलिमात हैं। इन कलिमात को क्या कहते हैं? तकवीनी कलिमात, लफ्ज़ी कलिमात नहीं, एतबारी कलिमात नहीं, फ़िज़िकली तकवीनी कलिमात जो अल्लाह के अफ़आल हैं। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बिही लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी। अब इसमें आयात क्या हैं? हाँ ठीक, ये आयत ठीक लिखी हुई, कि अगर ये समंदर क्या बन जाए? मिदाद, रोशनाई बन जाए, किसके लिए? अल्लाह के कलिमात के लिए, यानी अल्लाह के अफ़आल के लिए। तो नफ़िदल बहर, यानी समंदर ख़त्म हो जाएगा, क़ब्ल अन तनफ़िदा, क़ब्ल इसके कि अल्लाह के जो मेरे रब के कलिमात हैं वो ख़त्म हों। वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, अगरचे हम इसी की तरह और भी क्या समंदर बना लें, और चीज़ें मिले हैं, तो फिर भी जो है ना, जो अल्लाह के कलिमात हैं, जो अल्लाह के कमालात हैं, अल्लाह के अफ़आल हैं, वो भी क्या ख़त्म नहीं होंगे। बल्कि ये चीज़ें तो हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम के, मौला अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी हैं, कि खुद अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के कमालात और उनके अफ़आल को आप देखने लग जाएँ, तो वो भी क्या ख़त्म नहीं होंगे। वक़द फ़स्सरल इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कलामहु तआला बिअन्नहु फ़िअलुहु, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कलाम की तफसीर क्या की है? कि बिअन्नहु फ़िअलुहु, कि कलाम से क्या मुराद है? अल्लाह का फ़ेल। अपने इस कौल में अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं? कि यक़ूलु, कि अल्लाह की ज़ात कहती है, लिमा अरादा कौनहु, कि जिसका वो इरादा कर लेती है होने का, जिस चीज़ के होने का इरादा कर लेती है, तो उससे क्या कहती है? कुन फ़यकुन, ला बिसौतिन यक़रा वला बिनिदाइन युस्मा। ये जो उसका कहना है, ये कौन सा वाला कहना है? ये वो लफ्ज़ों वाला कहना है या ये फ़ेल वाला कहना है? तो कहना दो तरह का हो गया ना, एक लफ्ज़ों में कहना, एक क्या है? अमल से कहना। तो अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं? कि ये जो लफ्ज़ आया ना कुन फ़यकुन का, ला बिसौतिन यक़रा, इसमें कोई आवाज़ नहीं गूंजती, यक़रा यानी आवाज़ कानों पे पड़ना, वला बिनिदाइन युस्मा, कोई ऐसी निदा नहीं होती कि जिसे सुना जाए, व इन्नमा कलामु सुब्हानहु, बल्कि ये जो अल्लाह का कलाम है, ये क्या है? फ़िअलुन मिन्हु, ये उसका एक फ़ेल है। अनशअहु व मस्सलहु, कि उसने उस फ़ेल को क्या है? ईजाद कर दिया, व मस्सलहु, और उसके क्या है? एक पैकर में उसने उसे डाल दिया। तमसील करना यानी एक ख़ास सूरत में क्या उसे बना देना। तो लिहाजा हम क्या कहते हैं? कि अल्लाह कलाम करता है, क्या माना? यानी अल्लाह अफ़आल अंजाम देता है। ठीक है, जैसे हम किसी इंसान के बारे में कहें कि भी वो इंसान तो बोलते ही नहीं है, ठीक है, तो उससे मजाजन आप क्या कहेंगे? कि वो बहुत कुछ बोलता है, बस आप समझने वाले बने। ठीक है, तो वो कहे कि नहीं, अल्लाह की कसम कुछ नहीं बोला, चुप रहा। उन्होंने कहा वो बहुत कुछ बोल गया, ठीक है, आप बस समझ
نہیں ہے. تو اس نے کیا بولا پس کردار سے اس نے کیا چیزیں واضح کر دی اپنے. تو اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ قالا اس نے کہا، قالا کن اس نے کن کہا. یہ کن کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ قالا کس معنی میں ہے؟ اس نے انجام دے دیا، فعل انجام دے دیا. تو یہاں پہ ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فَكَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلُهُ وَإِيجَادُهُ. پس اللہ کا کلام کیا ہے؟ اس کا فعل ہے، اس کا ایجاد کرنا ہے. وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ مُتَكَلِّمٌ، اور جب ہم کہیں کہ اللہ متکلم ہے، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ مُوجِدٌ، اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ ایجاد کرنے والا ہے. للاشیاء، ان اشیاء کو ایجاد کرنے والا ہے کہ الکاشفت عن قدرتہ وعلمہ وحکمتہ تعالی، وہ اشیاء کہ جو پردہ اٹھاتی ہیں اس کی قدرت سے، اس کی علم اور حکمت سے. اچھا، اس کے بعد مصنف ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے انبیاء سے کلام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو آیت گزری تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، تو کلام کیا تو یہاں کیا فعل کے معنی میں ہوگا؟ کس معنی میں ہوگا؟ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ أَنْبِيَاءَهُ، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے انبیاء سے کلام کرتی ہے، تو یہاں پہ پھر سوال کھڑا ہو جائے گا کہ یہاں پہ کلام کا معنی آپ فعل والا کیسے کریں گے؟ اپنے انبیاء سے کلام کیا کیا مطلب؟ انبیاء تو پیدا ہو چکے ہیں، نبی تو موجود ہے. نبی سے کلام کیا، کلام آپ کس معنی میں لے رہے ہیں؟ ایجاد کرنا. تو نبی کو تو اللہ ایجاد نہیں کر رہا، کوئی اور چیز بھی ایجاد نہیں ہو رہی، تو پھر یہاں کلام کس معنی میں ہوگا؟ تو یہاں کلام کا ایک اور معنی ہے، پھر اس کی طرف کیا مصنف انشاءاللہ متوجہ کریں گے، اور اس کو ہم اگلے درس میں کیا بیان کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.